ذلیل مولن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں انجمن پرسداران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ 1445 ہجری کا عشرہ محرم، آج جس کی ہم شب عاشور کی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، سقیفہ، فدق اور کربلا کے حوالوں سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ گفتگو کا ذریعہ بنتے رہے۔ یا ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ۔ ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ اور یقیناً غدیر کے پیغام کے بعد اگر امت اس نورانی سلسلے کو نہیں مانتی ہے تو یہ اس کی ہلاکت ہی ہے۔ اس لیے کہ پاور پالیٹکس، سیاست اور پروپیگنڈے کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا، لیکن اللہ نے اپنی حجت تمام کی، اور دشمن نے، مخالفین نے، کافروں اور منافقوں نے حق کے پیغام کو چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے جتنی بھی سازشیں کی، لیکن چاہنے کے باوجود حق کو دبایا نہیں جا سکا۔ یہاں تک کہ حق کی فتح مندی کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتحاد بین المسلمین کے داعی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ملت میں اختلافات کم سے کم ہوں، لیکن غدیر سے وابستگی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے دین کو پیش کیا کہ بچا کر چلنے والے بھی ماننے پر مجبور ہوئے۔ دیکھیے، میں نے تفصیل سے تو میں نہیں عرض کر پایا، لیکن پھر بھی سقیفہ کی سازشوں کو میں نے حد المقدور بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس غدیری سلسلے کی پشت پر اس موقع پر کہ جب سقیفائی سلسلہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ جب ہم نے علی کو خاموش کر دیا تو اب بولے گا کون؟ یعنی آپ سوچئے کہ غدیر کا وہ اہتمام، وہ انتظام، وہ چلتے ہوئے مجمع کو روکنا اور کلیئر کٹ اعلان کرا کر کے سارے مجمع سے بیعت لینا،
اس کی مخالفت آسان نہیں تھی. کبھی سچائیوں کو، زمینی حقیقتوں کو اگر دیکھیے کہ کیسے ضدی لوگ تھے، کیسے سازش کرنے والے لوگ تھے، اور پھر تعویل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اگر نبی نے کلیئر کٹ بیان کیا ہوتا تو امت جو ہے ضرور مانتی. یعنی جیسے اس دور کے لوگ کسی اور فیکٹری میں بن رہے تھے کہ وہ بزم رسول میں بیٹھنے کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے کہ نبی کی کسی بات کو وہ نظر اندازی نہ کرتے. آپ پڑھیں کتابیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح سے وکیل صفائی دیتا ہے اپنے افراد کی، لیکن وہی بات کہ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ نبی نے چھوڑا ہے. تو جو فرمائیے گا، اگر خالی اہل بیت کا معاملہ ہوتا نا، قرآن بہت اہم ہے، اسی لیے قرآن کی جہاں بھی مخالفت ہو علی والوں کو اس کو شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم قرآن و اہل بیت دونوں کے ماننے والے ہیں. کہیں بھی قرآن کی توہین ہو، کہیں بھی قرآن کی اہانت ہو، کہیں بھی قرآن کی بے ادبی یا بے حرمتی کی جائے تو اہل بیت کے ماننے والوں کو صدا احتجاج بلند کرنی چاہیے، اور کم از کم اظہار بیزاری اور مذمت تو کرنی ہی چاہیے. اس لیے کہ اہل بیت کا معاملہ قرآن سے اتنا جڑا ہوا ہے. جن لوگوں کی صفائی کی جاتی ہے، کیا انہی کے لیے قرآن میں سورہ منافقون نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا انہی کے لیے سورہ احزاب نہیں ہے؟ کیا انہی کے لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا نہیں گیا ہے کہ کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ ادھر بھی ہیں، کچھ ادھر بھی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اور کربلا تک اگر آپ کو میں لے جاؤں تو یقیناً ابھی اس منزل تک پہنچنے سے پہلے بھی میں کہہ دوں کہ یقیناً کل عاشور کے دن کے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں بھی کربلا سمٹی ہوئی ہے. 4 رکعت نماز جو روز عاشور کی ہے نا، اس میں پڑھے جانے والے سورے سب کچھ بتا دیتے ہیں. سورہ ہم تو ہر رکعت میں پڑھنا ہے، لیکن سورہ توحید بھی پڑھنا ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھنا ہے، اور سورہ احزاب اور سورہ منافقون. واجب نہیں ہے، اگر یاد نہیں ہے، وقت نہیں ہے، آپ دوسرے سوروں سے بھی کام چلا سکتے ہیں. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر معصومین نے روز عاشور ان سوروں کو ریکمینڈ کیا ہے تو اس کا کوئی میسج ہوگا نا، اس کا کوئی پیغام ہوگا نا. یہ سورہ منافقون کو پڑھوایا جا رہا ہے عاشور کے دن، یہ سورہ احزاب کو پڑھوایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں علی کے بیٹے نے علی پر ہونے والے ظلم کو، مولا علی کی مظلومی کو جس واضح الفاظ میں پیش کیا ہے وہ سمٹ آتا ہے. اس لیے کہ علی کے مقابلے پر آنے والے وقتی طور پر سمجھ رہے تھے کہ ان کو حکومت مل گئی، ان کو اقتدار مل گیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اہل بیت اپنے صبر اور اپنی مظلومی کے ذریعے سے کس طرح قیامت تک جو ہے اپنے حق کو واضح اور روشن کر رہے ہیں. تو جو فرمائیے گا، دل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی دیکھیے مولا حسین نے کربلا میں آخری خطبے میں یا آخری خطبے سے پہلے یا بالکل جنگ کے پہلے آپ نے پوچھا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے مار کیوں رہے ہو، تو نہ بھی نکلنے والی آواز نکل آئی کہ بغضا لابی. تو فرمائیے گا تمہارے باپ کے بغض میں. لیکن اگر حسین کا باپ کوئی عام باپ ہوتا نا تو پھر بات دبی رہ جاتی، لیکن حسین کا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، حسین کا باپ ہے کل ایمان. توجہ فرمائیے گا، نبی اس کا تعارف کرا چکے ہیں کہ خندق میں کہ آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے، یعنی خود ان لوگوں نے اقرار کر لیا. اس لیے کہ نبی کہہ چکے تھے یا علی حبکا تقوی والایمان و بغضکا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے. اب جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارے دل میں علی کا بغض ہے اور نبی کو حکم ہو چکا
کہ جاہدل کفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، تو اب جو وارث رسول ہے، من نیت رسول کی منزل پر فائز ہے، اب اگر وہ جہاد کرے کافروں اور منافقوں سے تو یہی مطابق قرآن بھی ہے، یہی مطابق اسلام بھی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ لیکن چند باتیں بہت ضروری مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے تاکہ مطالبہ فدق کا مسئلہ دو جملوں میں صحیح، تاکہ تشنگی نہ رہے۔ دیکھیے، ثقیفہ کی کارروائی کے بعد ابو سفیان یزید کا دادا جو دوڑا ہوا مولا علی کے پاس آیا تھا، حکومتوں کے عروج و زوال کے مسائل آپ جانتے ہیں، حکومتیں یا پاور پالیٹکس اپنے خیموں سے زیادہ دوسرے خیموں میں ہونے والی ہلچل سے باخبر رہنا چاہتی ہے۔ ثقیفہ میں ہونے والا جرم اتنا سنگین تھا کہ کارروائی کر چکنے والوں نے سب سے چھٹے ہوئے کو بھیجا کہ جا کر کے اس خیمے کا اندازہ لگا کر آؤ، اور وہ آیا یہ کہتا ہوا، اس لیے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا زمانے میں کوئی ایسا بھی صابر ہو سکتا ہے جس نے اپنے خون جگر سے اسلام کو ہرا بھرا کیا ہو، اس کے لیے مخالفت ہو رہی ہے اور وہ چپ کے بیٹھا ہوا کیسے ہے؟ تو اس کو بھیجا گیا کہ جا کر کے وہاں کی حرارت کا اندازہ لگایا جائے، اور ادھر جب آیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن یہ نگاہ علوی تھی۔ اس نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ توجہ فرمائیے گا، تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ وہ اب جا کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، لیکن علی کی یہ خاموشی ان کو اور جرم کرنے پر اکسا رہی تھی۔ پہلا جرم ثقیفہ کا، اس کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے اس کو بھیجا۔ یہ علی کا وفادار نہیں تھا کہ قلب ماہیت ہو گئی ہو، بدل گیا ہو، علی کی محبت میں آیا ہو کہ علی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، اگر آپ تیار ہو تو ہم گھوڑے اور پیادے اور گھوڑوں سے مدینے کی گلیوں کو بھر دیں گے۔ مولا علی نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ یہ جواب دے کر اسے بھیجا۔ اس نے کہا کہ نہیں، خیریت ہے، تم جو دل چاہے کرو۔ ان لوگوں نے گھبراہٹ میں دوسرا جرم کیا، غصب فدق کا۔ بڑی توجہ ایزان محترم، اب یہ اصل میں یہ سوچ رہے تھے کہ جب صاحب ذوالفقار خاموش ہے، اور اسی لیے آج تک ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور یہ بار بار صفائی دیتے ہیں کہ نہیں زہرا پر یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علی کی موجودگی میں، ارے علی اسی گرفت میں لینا چاہتے تھے، اور تم نے وہ جرم کیا کہ تمہیں جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تم تو مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ جب صاحب ذوالفقار بیٹھ گیا تو بولے گا کون؟ لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح سے مکے میں نبی کے ساتھ علی کی ضرورت تھی، ویسے ہی مدینے میں مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کی ضرورت تھی۔ سنے دیکھیے، یہاں پر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ جب علی خاموش ہو گئے، لیکن کیا کہنا زہرا کی زبان کا۔ زہرا نے مطالبہ فدق کر کے اپنے خطبے سے وہ کام لیا جو اب تک علی ذوالفقار سے لیا کرتے تھے۔ کہا یا علی، آپ نے ذوالفقار سے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں اپنے خطبے سے ان پر ایسا وار کروں گی، ان پر ایسا حملہ کروں گی کہ پھر اس کا جواب ثقیفائی گروہ کے پاس قیامت تک نہیں ہوگا، اور میں جا کر کے ایسا لاجواب حملہ کروں گی، ایسا بے مثال حملہ کروں گی کہ ثقیفائی نسلیں اس کا جواب ہی نہ لا سکیں گے، اور میرا یہ اثر ایسا جائے گا کہ پھر ابھی میں کامنٹری میں عرض کر کے آ رہا ہوں، میں نے کہا وہ لوگ جو اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے، انہوں نے بھی، ظاہر سی بات ہے کہ حقائق کو تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کل بہت اچھا مشورہ اور بہت اچھی گفتگو ہوئی کامنٹری میں، ایک بہت
صاحب فہم شخص نے کہا کہ جو اہم ترین ہماری کتابیں ہیں تفصیلی نہ صحیح تو اس کا خلاصہ آڈیو بک کے طور پر ہو جائے، تاکہ وہ لوگ جو یہ تفصیلی باتیں پڑھ نہیں سکتے ہیں کم از کم ان کے کانوں میں یہ چیزیں پڑھتی رہیں، اور خالی اردو میں نہیں بلکہ انگریزی میں بھی۔ تو ان اہم ترین کتابوں میں ایک کتاب آیت اللہ باقر الصدر کی کتاب ہے، فدق تاریخ کے آئینے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی گارنٹی تو نہیں لی جا سکتی ہے، لیکن یہ نام اتنا بڑا ہے کہ اگر اس نے فدق کی تاریخ لکھی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً انہوں نے بہت سے حقائق بیان کیے ہیں، اس میں سے یہ پوائنٹ لاجواب و بے مثال ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے حکومت کے مقابلے پر جانا جناب زہرا کا آسان نہیں تھا۔ آپ اگر اس دور کے ماحول کو خالی سمجھ لیں اور اس کے لیے وقت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج کی رات گریہ و بکا کی رات ہے، آپ سب مسائل سننے کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو پس منظر سنا کر یقیناً کربلا تک لے جانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم کسی بھی دور کے حاکم کے مقابلے پر کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، اور غدیر جیسے پیغام کو بلانے والے سازشی لوگ جنہوں نے اس طرح سے مدینے کا ماحول بنا دیا کہ جب مولا علی سے مسائب نہیں ہے ابھی، لیکن آپ تک بات پہنچانا ہے مجھے، ظاہر بات ہے موضوع ایسا ہے کہ اس کے تقاضے کو پورا ہونا ہے، اور وہ یہ آپ نے مسائب کی منزل پر یہ جملہ بار بار سنا ہے عزیزان محترم، اور وہ یہ کہ مولا علی سے جناب زہرا نے پوچھا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کے سلام کا آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ ثقیفہ کے بعد کا مدینہ ہے، تو جو فرمائیے گا کہ یا علی ہم نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، مقام تعجب یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن مصائب کی منزل پر سن کر خالی گزریے نہیں، ثقیفہ کے بعد کے مدینے کو سمجھیے، اس لیے کہ سلام آدمی کرتا ہے اپنوں کو، لیکن جواب دینے میں اپنائیت کی قید نہیں ہوتی۔ بھائی آپ اجنبی کو سلام نہیں کریں گے، ہائے ہلو نہیں کریں گے، لیکن اجنبی شہر میں بھی اگر آپ کو کوئی سلام کر لے تب تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں تو جواب کیوں دیں۔ بڑی توجہ، تو مدینے میں اتنا ٹیرر، اتنی دہشت پیدا کر دی گئی تھی، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ یقین نہ آئے، لیکن آج کا مدینہ بھی کم و بیش ایسا ہی ہے کہ آج بھی مسجد النبی میں علی اعلان مہر اور سجدگاہ رکھ کر آپ نماز، میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یعنی علی اعلان آپ جنت البقیع میں جا کر زیارت پڑھیں گے تو ابھی بھی اس دور کے اثرات ایسے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھی بہت سے لوگ جو سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کو چھپائے رہتے ہیں، تو آج اگر 1400 برس کے بعد بھی اپنے کو شیعہ کہتا ہوا یا علی کو بلا فصل کہتا ہوا آدمی ڈر رہا ہو تو 1400 سال پہلے کے مدینے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے جناب زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں حاکم کے ڈر سے لوگ علی کو جواب دینے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، اسی مدینے میں جناب زہرا نے مطالبہ فدق کر کے غاصب کو بے نقاب کر کے بتایا کہ یہ زہرا علی کا تحفہ ہے، جو کام علی اب تک کافروں کے لیے تلوار سے کرتے تھے وہ کام زہرا منافقوں کے لیے اپنی زبان سے کرے گا۔ ماشاء اللہ، ایک اور صلوات پڑھیں آپ محمد، ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ آج بھی مدینے میں اس طرح سے یزید پر آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، تو یہ اسی ثقیفہ کے اثرات تو ہیں جو اب تک جاری ہیں۔ کیا جناب زہرا کی عظمت کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں اتنے لوگ ڈر جائیں وہاں زہرا جا کر کے علم مخالفت بلند کر دیں اور اس طرح سے علم بلند کریں کہ تاریخ میں رقم ہو جائے۔ اس لیے کہ کل میں نے جو بات کہی تھی نا
کہ آخری منزل پر علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، تو اس میں تو لوگ یہ رخ نکالتے ہیں کہ جس طرح سے علی نے 3 دور میں سمجھوتے کر لیے اور چوتھی منزل پر علی نے حکومت قبول کر لی، آپ بھی اسی اسلام کو مان لیجئے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بڑی توجہ جان محترم، لیکن مسئلہ علی کا نہیں ہے خالی، وہ تو تمہیں بے نقاب کرنے کے لیے علی نے حکومت قبول کی۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ سمجھوتا کر لو، تو ہماری پشت پر زہرا ہیں، زہرا کہ اگر میں مخالفت نہ کروں گی تو تمہاری شیعت کو سند نہ ملے گی، اگر تمہیں کوئی مخالفت پہ روکے تو تم کسی اور کا نام نہیں میرا نام پیش کرنا۔ ارے صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا ہے، لیکن میں نتیجہ دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آیت اللہ باقر الصدر نے عجب پوائنٹ آؤٹ کیا۔ کہنے لگے کہ حاکم کے مقابلے پر جانا ایزی نہیں ہوتا۔ اب یہ جملے میرے ہو سکتے ہیں یا کسی بزرگ کے، لیکن آیت اللہ باقر الصدر کی فکر بہت تفصیلی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ پوائنٹ کہ حکومت کے مقابلے پر نبوت کی بیٹی گئی دربار میں، اور حکومت کی بیٹی آئی جنگ جمل میں۔ زہرا بھی اپنے دور کے حاکم کے مقابلے پر گئی، اور حکومت کی بیٹی جنگ جمل میں اپنے دور کے حاکم کے مقابلے پر گئی۔ لیکن حق اور باطل کے فرق کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ زہرا نے بھی دربار میں جا کر کبھی معذرت نہیں کی، اور زہرا کے ماننے والوں نے بھی کبھی صفائی نہیں دی۔ ارے میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں گا۔ بھائی زہرا اگر گئی تو حکومت کے نمائندے بار بار آتے رہے کہ زہرا راضی ہو جائیں، زہرا راضی ہو جائیں۔ بھائی حکومت کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ مانو یا نہ مانو، لیکن حکومت کے لوگوں کا در زہرا پر بار بار آنا بتا رہا ہے کہ زہرا شرمندہ نہیں ہوئی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ مانیے گا۔ اور ادھر جنگ جمل میں مقابلے پر حکومت کی بیٹی آئی ضرور، لیکن خود بھی ساری زندگی معذرت کرتی رہی، اور ماننے والے بھی آج تک صفائی دے رہے ہیں کہ خطا اجتہادی ہوئی۔ بھائی صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد پر۔ وقت نہیں ہے، یہ ہے غدیر اور ثقیفہ کا فرق، کہ غدیر والا شرمندہ نہیں ہوتا، ثقیفہ والا سر اٹھا کے بول نہیں سکتا، اس لیے کہ غدیر والے راستے پر آگے چل کے حسین ملتے ہیں، ثقیفہ والے راستے پر آگے چل کے یزید ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے محمد پر۔ میں آج آپ کے مذہب کا میں نے خلاصہ سنایا ہے، اب سنیے، یہ تو نثر میں بات ہو گئی، اب غالب نے اپنے سلام میں ان دونوں چیزوں کو یہ کہہ کر سمیٹ دیا، اس لیے کہ خطا اجتہادی کے پردے میں چھپایا جاتا ہے، جرم کو ہلکا کیا جاتا ہے، لیکن غالب نے کہا کہ مولوی مصلحت کر سکتا ہے، شاعر نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن غالب نے سلام جا کر دیکھیے گا، غالب کا عجب طرح سے کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑیں اور خطا کہیں اس کو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو، اگر شعر کو سمجھنا ہے تو پہلے مصرے کا اجتہاد
دوسرے مصرے کی خطا، یہ ہے خطا اجتہادی۔ جب یہ پکڑے گئے نا تو کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی، لیکن غالب نے کہا کہ خطا اجتہادی کے چھوٹے جرم میں علی کے مقابلے پر آنے والوں کو بچنے نہیں دوں گا۔ غالب پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ خطا اجتہادی فروعی اور جزوی مسائل میں ہوتی ہے، لیکن غالب کہہ رہا ہے کہ علی کے مقابلے میں آنے والا خطا اجتہادی کا چھوٹا مجرم نہیں ہے۔ ابھی میں پڑھ کر آ رہا ہوں، ابھی میں نے کہا نا کہ مولا حسین نے اقرار لیا کہ قتل کیوں کر رہے ہو، کا بغض لابیک، یہی بات غالب کہہ رہے ہیں اور حسین سے وابستگی کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ علی کے مقابلے پر آنا خطا اجتہادی کا چھوٹا جرم نہیں ہے، علی دین ہے، دین۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، علی کل ایمان ہے، کل ایمان۔ یہ علی کے مقابلے پر آنے والا خطا اجتہادی کا چھوٹا مجرم نہیں ہے، نہیں، یہ دشمن دین ہے۔ اور کیا کہنا ان باپ بیٹوں کا، بھیا پیغمبر نے علی کو کل ایمان کہا اور خواجہ اجمیری سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین دین ہے۔ غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر ان باپ بیٹوں کے مقابلے پر آنا، اس لیے کہ باپ کل ایمان ہے، بیٹا کل دین ہے۔ جو بھی مقابلے پر آئے گا، باپ کے مقابلے پر آؤ گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، بیٹے کے مقابلے پر آؤ گے تو بے دین۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے اس بیان کو تفصیل سے سننا ہے تو کاونٹری کی مجلس آپ سن لیجیے گا، کیونکہ اب یہاں میں اپنے بیان کو بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن غالب کا اگلا شعر اور مسئلہ تمام۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور فتح کہیں اس کو، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو۔ لیکن حسین کے ذکر کے نام پر یزید پر اتنی لعنتیں ہوتی ہیں، اتنی لعنتیں ہوتی ہیں کہ تمام باتوں کو چھپانے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے یزید کے فیور میں آواز بلند ضرور ہوتی ہے۔ ذاکر نائک جیسا بڑا مبلغ، توجہ فرمائیے گا، یہ جو ان لوگوں کی زبان پہ یزید کے فیور میں لفظیں آتی ہیں نا، یہی ہے محرم کا فائدہ، یہی ہے کربلا کا فائدہ، یہی ہے ذکر حسین کا فائدہ کہ بچ بچ کر بچا بچا کر چلنے والے بھی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، کیا وجہ ہے کہ مولا علی کے قاتل پر اس طرح سے لعنت دوسرے نہیں کرتے؟ جناب زہرا کے قاتل پردے میں رہ گئے، بھائی امام حسن تو ہر جگہ امام حسین کے ساتھ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، آیہ تطہیر میں ہیں، آیہ مباہلہ میں ہیں۔ جرم تو دونوں کا ایک ہے، جرم تو دونوں کا ایک ہے۔ بھائی باپ نے زہر بھجوایا، بیٹے نے خنجر سے شہید کروایا، جرم تو دونوں کا ایک ہے نا، لیکن باپ کے فیور میں بولنے والے ملتے ہیں، یزید کے فیور میں بولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ لیکن کبھی کبھی آوازیں بلند ہوتی ہیں 2-4 سالوں میں، اور یہ علامہ رشید قرابی مرحوم نے عجب جملہ کہا یہ ذکر حسین کا اثر ہے کہ ہر سال امت مسلمہ کربلا کا ایک نیا جواب ڈھونڈ کر لاتی ہے، لیکن زیادہ دیر وہ چل نہیں پاتا، پھر شرمندہ ہوتی ہے، اس لیے کہ 2 راستے ہیں، ایک غدیر کا راستہ ہے، ایک سقیفہ کا راستہ ہے۔ جب تک سقیفہ کے راستے سے اظہار بیزاری کرو گے نہیں، یزید تمہیں خواب میں آتا رہے گا۔ یزید
تمہارے خواب میں آتا رہے گا، اور کبھی نہ کبھی تمہاری زبان پہ ذاکر نائک جیسوں کی زبان پہ، اور آپ کو اگر یاد ہوگا 2 سال پہلے پاکستان سے یہ نعرے بلند ہوئے تھے یزید کے فیور کے، اور پھر انہی کے لوگوں نے کہا کہ بدبختو یہ غلطی کیا کر رہے ہو، کیا یزید کو اپنا کہہ کے پوری ٹیم پکڑوانا چاہتے ہو؟ گفتگو تو تمام ہو گئی. یاد رکھنا ہم اس وقت تک تمہیں مجبور کرتے رہیں گے، اور یاد رکھیے گا امت مسلمہ اپنے دامن پر لگے ہوئے غدیر کو چھوڑنے کا داغ اس وقت تک کم از کم کہہ رہا ہوں دھو نہیں سکتی جب تک یزید سے دل سے اظہار بیزاری نہ کرے. قید ہے دل سے، جب تک وہ ملاوٹ کے ساتھ یزید کو برا کہتی رہے گی یزید اس کو چھوڑے گا نہیں. اور یہی حسینیت کی فتح ہے. آخری جملہ سنیے گا، وہاں میں تفصیل ڈال کر کے آ رہا ہوں، اور لوگوں نے سنا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ نئے سننے والے ہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ قاتل تو اور اماموں کے بھی ہیں، چوتھے امام کا بھی قاتل ہے، پانچویں امام کا بھی قاتل ہے، چھٹے امام کا بھی قاتل ہے، لیکن ان قاتلوں کے نام تو اپنوں کو بھی یاد نہیں ہے. بھائی میں کیا کروں، توجہ مانیے گا. بھائی دیکھیے آپ تو 14 کے ماننے والے ہیں نا، 13 کو شہید کیا گیا ہے. پیغمبر کے صحیح قاتل کا نام لوگوں کو نہیں معلوم، جناب زہرا کے قاتلوں کے نام نہیں لیے جاتے، امام حسن کے قاتل کے محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسمگلنگ کا مال، 2 نمبر کا مال جب تک پکڑا نہیں جاتا ہے، قیمتی ہو یا نہ ہو، ہلکا مال بھی ہوتا ہے تو مالک کہتا ہے میرا. لیکن جس دن 2 نمبر کا مال قیمتی بھی ہوتا ہے اگر پکڑ جاتا ہے تو سمجھدار کہتا ہے میرا نہیں، میرا نہیں. اس لیے کہ مال سے تو محبت ہے لیکن اپنی جان بھی بچانی ہے. یہی معاملہ ہے کہ جب تک قاتل اسمگل ہوتے رہے، پہلے یا بعد والے، سب کو لوگ کہتے رہے میرا میرا میرا. لیکن چونکہ حسین نے یزید کو کربلا میں رگے ہاتھوں پکڑوا دیا، اب یزیدی بھی نہیں کہتا کہ یزید میرا. آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا ایسے مجرموں کو پکڑنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اتنے خطرناک مجرم ہو کہ غدیر میں کیے ہوئے اعلان کو ایسے کور کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو ان کو پکڑوانا سوائے حسین کے کسی کے بس میں تھا ہی نہیں. میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. اور یہ بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، یہ عزائے حسین نہیں ہے، یہ ان قاتلوں کو پکڑوانے کا پلیٹ فارم. ایسے ہی نہیں جناب زہرا نے شہادت حسین کی خبر پر یہ کہا کہ بابا یہ واقعہ کب ہوگا، کفی زمانے خالی و انی وان کے وان علیم، یہ اس زمانے میں ہوگا جب نہ تم ہوگی نہ میں، نہ علی ہوگے نہ حسن. کہا بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ اس خواہش کو، اس تمنا کو، گریہ بر حسین کو پروپیگنڈے کی وجہ سے کبھی اپنے بھی ہلکے میں لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ زہرا کی وہ تمنا ہے. زہرا نے پہلا وار کیا انکار کا، مشہور انکار حسین کا ہے. انکار کی بنیاد رکھی ہے زہرا نے. سنیے گا، عزاداری منسوب ہے زینب سے لیکن عزاداری کی فکر کی ہے جناب زہرا. بنیاد انکار رکھنے والی بھی زہرا اور عزاداری کی بنا رکھنے. پوچھا ہے نا روئے گا کون، بابا گریہ کون کرے؟ ہاں آپ رونے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں. حسین چن چن کے
علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم نے عجب جملہ کہا، گویا کہ خدائی کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور حسین نمائندہ پروردگار بن کر ایک ایک گواہی پیش کر رہے ہیں، دوستوں کی گواہی، گود کے پالوں کی گواہی، اون و محمد کی گواہی، قاسم کی گواہی، عباس کے بازوؤں کی گواہی، علی اکبر کے سینے کی گواہی، آج آخری گواہی حسین کی پیش ہوئی۔ اللہ اکبر، حسین نے آخری گواہی۔ آج بھی ہندوستان میں شہادت علی اصغر کا اثر مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں پر، کلکتے وغیرہ میں، بنگال میں آج بھی جب ذوالجناح گزرتا ہے تو بنگالی عورتیں ظرف میں، گلاس میں، پیالوں میں دودھ لے کر ذوالجناح کے قدموں پر ڈالتی۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے یہ کیا، کہ کربلا میں حسین بابا نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا، وہاں ظالموں نے انہیں نہیں دیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنے وطن رائے بریلی میں جب کبھی موقع ملا اور عاشور کے دن، میں نے عاشور کے دن کی تقریر میں کہا کہ اے کلمہ پڑھنے والو، اے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والو، کیا تمہیں دوش رسول پر بیٹھا ہوا حسین نظر نہیں آتا؟ اور واقعاً اس ذکر کا یہ اثر ہے کہ ہمارے ہی شہر کے اہل سنت کے عالم علامہ سلمان ندوی نے 2-4 سال سے غیرت دلائی ہے مسلمانوں کو، اور یہ کہا ہے کہ جمعے کے خطبوں میں جس حسین کو جوانان جنت کا سردار کہتے ہو اور اس کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہو۔ ہاں عزیزو، حسین ابن علی، جگہ بنا لیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ دے دیں، ابھی مصائب شروع ہوئے ہیں، تاکہ آپ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا آپ کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں وہ مصائب سکون و اطمینان سے سن لیں۔ اس لیے آپ حضرات گریہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، کربلا کو یاد کرتے ہوئے، ہاں سبھی لوگ جتنا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے، یقیناً نام کا یہ اصغر ہے، کام کا یہ اکبر ہے، راہ پر ہے سچوں کا، ہے امام بچوں کا۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ شہادت علی اصغر اس طرح سے بیان ہو جائے کہ تیر ہرملا کی چبھن آپ کو اپنے دلوں میں محسوس ہو۔ یقیناً یہاں سے لے کر کربلا تک آپ کی یہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ کربلا میں رہنے والے یقیناً وہاں رہ کر کے بھی یہاں شریک ہیں۔ خداوند عالم سبھی کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں کے درمیان میں طالب دعا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اس علی اصغر جیسے باب الحوائج کے صدقے میں ان کی ساری دلی مرادیں پوری ہوں، ان کے متعلقین جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یقیناً آج کی شب لوگ اپنی اپنی اولادوں کو لے کر آئے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی اولادوں کو پروان چڑھائے، آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں، ماؤں کی گودیاں آباد رہیں، لیکن عزادارو رباب کی گود اجڑ گئی۔ رباب کے 2 بچے ہیں، علی اصغر کربلا میں رہ گئے، سکینہ قید خانہ شام میں رہ گئے۔ کل آپ سنیں گے نا، سلام مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری گود بھی اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی۔ عزادارو
شب عاشور کے کسی لمحے میں نے اپنے استاد مولانا آغا روی صاحب قبلہ سے یہ جملہ سنا، بڑا درد مندانہ مصائب انہوں نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں جناب رباب دوڑی ہوئی جناب زینب کے پاس گئیں، کہنے لگی شہزادی میرا بچہ۔ آگے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جناب زینب دوڑی ہوئی آئی، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا رباب بچہ زندہ ہے لیکن شدت عطش اور پیاس کی وجہ سے بچے کو غش پہ غش آ گئی۔ جزاکم ربکم۔ تو جو بچہ شب عاشور میں پیاس کی شدت سے غش پہ غش کھا رہا تھا، وہی بچہ جب حسین ابن علی نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کیا ہے کوئی جو میری اعانت کرے، کیا ہے کوئی جو میری پناہ مجھے پناہ دے، کیا ہے کوئی جو میری استعانت کرے، جو میرا معین و مددگار ہو جائے۔ حسین ابن علی حجت تمام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کا شور بلند ہوا، امام حسین نے اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف موڑ دیا، در خیمہ پر آئے، کہنے لگے یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، میری زندگی میں رونے کا کیا سوال؟ کہا بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ لاؤ میرا خون ہے، میں اس کے مقصد کو سمجھ گیا۔ عزادارو اشرا مسلسل ہوتا ہے نا، آپ نے آغاز میں کہیں نہ کہیں یہ روایت سنی ہوگی نا کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو صغرا نے آخری وقت علی اصغر کو گود میں لیا تھا اور علی اصغر آغوش صغرا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا قافلہ چلنے میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ علی اصغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین گئے تھے، علی اصغر کے کان میں چپکے سے کچھ کہا تھا، پتہ نہیں چل پایا تھا کہ باپ نے بیٹے سے کیا کہا، لیکن جب کربلا میں علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، اس لیے کہ جب مولا حسین نے جا کر پوچھا نا کہ کیوں رو رہی ہو تم لوگ، کہا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اس لیے دل کہتا ہے کہ شاید مدینے میں باپ نے علی اصغر کے کان میں کہا ہو کہ اصغر اگر تم نہ چلو گے تو کربلا میں میری آواز پہ لبیک کون کہے گا؟ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو یہی ہوا بھی، حسین نے کہا لاؤ لاؤ میرا خون ہے، علی اصغر کو لیا، ایک بلندی پر آئے، کہنے لگے اے شامیوں، اے کوفیوں، اگر مجھ سے کوئی اختلاف ہے تو یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے یہ پیاسا ہے، اس کو آ کر پانی پلا دو۔ کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ کے اور ہمارے مظلوم مولا نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے تو حسین طلب آپ کی منزل سے بہت آگے جا چکا، جس کے عمر محمد مارے گئے، جس کا قاسم مارا گیا، جس کا اکبر مارا گیا، وہ اب پانی پی کر کیا کرے گا؟ آؤ میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں اور تم اسے آ کر پانی پلا دو۔ عزادارو آج بھی میں نے جا کر دیکھا ہے، عرب کی گرمی کو محسوس کیا ہے کہ آپ کے پیروں کی کھال بڑی سخت ہوتی ہے، اگر وہ بھی زمین پر پڑے تو آپ کا پیر آج بھی عرب کی گرمی جلا دے گی۔ ہائے 6 مہینے کا پھول سا بچہ حسین ابن علی نے ریگزار کربلا پہ لٹایا۔ گھٹ گھٹ کر نہ روئیں، شب عاشور ہے۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ آج نہیں تو کل رو لیں گے، کل نہیں تو پرسوں رو لیں گے، لیکن اب تو آخری رات آ گئی۔ جزاکم ربکم۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو اٹھایا، کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان پر تمام کر دو۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پکڑائے ہوئے ہونٹ پر پھرائی، جو کام تیروں نے نہیں کیا، جو کام تلواروں نے نہیں کیا، وہ کام علی اصغر کے اس عمل نے کیا۔ جیسے ہی علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان پکڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری، لشکر یزید میں عجب سا انقلاب سا آ گیا۔ کہا ہاں ہاں حسین سچ تو کہتے ہیں، اس بچے کی خطا کیا ہے، اس بچے کی غلطی کیا ہے؟ یہی وہ موقع تھا جب کہا گیا آئینہ آئینہ ہرملا اختہ کلام الحسین، صفوں کو چیرتا ہوا ہرملا آیا،
तीन भाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, हाथ कांपा, तीर गिरा। जब 3 दफा ऐसा ही हुआ, किसी ने आगे बढ़कर कहा, तू तो अरब का सबसे बड़ा तीर अंदाज है, ये तुझे क्या हो गया है? कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। जब भी निशाना लेता हूँ, कभी रसूल खुदा, कभी अली मुर्तजा, कभी कोई नकाब पोश बीबी आकर कहती है, मेरे बच्चे जज़ाकुम रब्बुकुम। कमान कड़की, 3 भाल का तीर चला। तीर इतना वजनी था कि रवायत के जुमले सुनोगे, जब भी सोचोगे रोगे। तसव्वुर करें, 6 महीने का बच्चा होता ही क्या, 6 महीने के बच्चे की नन्ही सी गर्दन और 3 भाल का वजनी तीर। रवायत के जुमले हैं कि जैसे ही तीर लगा, फन कलब सबियो अला यदैन इमाम, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। बस इससे ज्यादा मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बच्चा बाप के हाथों पर पलट गया। वो हुसैन जिसने अली अकबर के सीने से बर्छी की अली निकाली थी, आज तीनों को समेटा, कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। अली असगर के गले से तीर निकाला, खून का फव्वारा छूटा। हुसैन इब्ने अली ने खून असगर को चुल्लू में लिया। आसमान ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन इब्ने अली ने अली असगर का लहू चेहरे पर मला। बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हुआ, चेहरे पर लहू मला। अली असगर गवाह रहना, मैं अपने नाना से इसी सांस ले ले। मेरे पढ़ने का इंतजार न करें। खुदा आपके जज्बों को सलामत रखे। बड़े खुलूस से दिल से आप आते रहे। खुदा बंदे आलम सबकी तौफीकात में इजाफा करे। जाहिर सी बात है कि हक के अदा तो अदा नहीं हो सकता, हक के गिरिया तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन जिसने जिस तरह से भी इस पूरे अशरे में हिस्सा लिया है, खुदा आपकी इस अदा को बारगाहे ज़हरा में शरफ़े कबूलियत मिले। लेकिन बच्चा छोटा है तो मसाइब में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके गिरिये में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अज़ादारों, आप बताएं कि हुसैन ने सबके लाशें पहुंचाए। अब्बास ने मना किया था, गाजी ने तो अलम पहुंचाया, लेकिन हुसैन ने तो अली अकबर जैसे कभी लाशा पहुंचाए। आप 18 बरस और 6 महीने का फर्क तो समझते हैं ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। वो हुसैन जो 18 बरस के अकबर का जनाजा लेकर खैमे तक गया, उस हुसैन से चला नहीं जा रहा। अल्लाह अकबर। कल आप आमाल करेंगे, आगे और पीछे फिरेंगे, लेकिन आपके हाथों पर कोई लाशा नहीं होगा, लेकिन आप करबला को याद करके रोएंगे। आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैं कहूँगा मौला आप भी चलिए मेरे साथ सवाल कीजिए कि मौला आपने तो अकबर का लाशा पहुंचा दिया, ये 6 महीने का बच्चा कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अजब नहीं जवाब आए। अकबर गए थे जिहाद के लिए, मैं तो रबाब से कहकर गया था लाओ पानी पिला कर लाता हूँ, मैं माँ को जवाब क्या दूंगा? खत्म हो गई मजलिस। 7वीं दफा दरे खैमा पर गए, आवाज दी रबाब तुम्हारी अमानत को हम ले आए रबाब। तसव्वुर शर्त है, बाप के हाथों पर शशमाहे का लाशा है, अबा का साया है। बड़ों में कोई नहीं निकला, 4 बरस की बच्ची निकली। उसने निकल कर कहा बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, हम प्यासे रह गए बाबा। बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, हमें पानी नहीं मिला। नजरें झुकी हुई है, बूढ़ा बाप क्या जवाब
جواب دے. خود سکینہ نے کہا ہاں ہاں کئی دنوں کے بعد میرے بھیا کو پانی ملا, اصغر کو نیند آ گئی ہوگی. کوئی جواب نہ دیا تو سکینہ نے ابا کا دامن ہٹایا, چیخ مار کر پیچھے ہٹی, کہا بھبی اماں میرا آخری جملہ کہ کئی لاشیں اصغر خیمے میں گئی. جناب رباب نے مرثیہ پڑھا, مثلوں کا ینہر, کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ہاذا درو خالی جھولا والی اصغرا واہ حسینہ واہ مظلومہ ماتم اصغر. ہائے ہائے معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم ہائے ہائے معصوم اصغر معصوم ہائے ہائے معصوم.